بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عورت سمجھتی ہے کہ مرد اس کی حسن سے متاثر ہوتا ہے، حالانکہ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو اس سے شکوہ نہ کرے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ بیوی اگر سچی محبت کر لے تو ماں کی طرح حفاظت کرنے لگتی ہے۔ سبزیاں اور پھل زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ فائبر و پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے اور جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ انجیر دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عرب کے مفکر الرافعی نے کہا، الانسان یتعلم بالوہم اکثر مما یتعلم بالحقیقت۔ انسان وہم سے حقیقت کی نسبت زیادہ دکھ اٹھاتا ہے، یعنی جب مفروضوں کی وجہ سے کسی دکھ میں پھنس جائے تو حقیقت کی نسبت ان اوہام سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں تو اسے وہم پالنے کا موقع نہ دیں۔ انسانی جسم میں کتنا خون ہوتا ہے؟ 12 لاکھ مچھر ایک بار خون کو چوسے تو تب کہیں جا کر ایک اوسط انسانی جسم کا سارا خون ختم ہوگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوسط انسانی جسم میں 12 لاکھ مچھروں کے لیے چوسنے جتنا خون موجود ہوتا ہے۔ شہد کب تک خراب نہیں ہوتا؟ ہم سب شہد بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ کہیں شہد خراب تو ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اصل شہد دنیا کی واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آپ 3000 سال پرانا شہد بھی اپنی خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر ملک کا قومی ترانہ وطن سے محبت سے لفریز الفاظ میں بنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات کسی طور پر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ہسپانوی قومی ترانہ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین میں کتنا سونا موجود ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ اس زمین میں سونا کتنی مقدار میں موجود ہے۔ زمین کے اندرونی کھولتے ہوئے حصے سے سارا سونا نکال لیں تو آپ اس کی مدد سے سارے کرۂ ارض پر اپنے گھٹنوں کے برابر لیپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی مدد سے اس کرۂ ارض کے اوپر اپنے گھٹنوں کے برابر ایک موٹی تہ چڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، جب سونے کا ارادہ ہو تو چائے پینے سے گریز کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھ گئے ہو، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں امتحان مخلص کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ دنیا کی بہترین جگہ اپنے اوقات میں رہنا ہے، اس سے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ کافی نیند نہیں لیتے ان میں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دن میں صرف ایک بار کھانا کھانے سے مجموعی کیلوریز میں کمی سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور شوگر کے خطرات کم ہو سکتے ہیں اور میٹابولزم بہتر بنانے میں بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا جسم دن بھر کھانے سے توانائی حاصل کرتا ہے، لیکن جب صرف ایک کھانے پر اکتفا کیا جائے تو جسم توانائی کے لیے ذخیرہ شدہ چربی استعمال کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ رات 9 بجے کے بعد ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ ہنسنا ڈپریشن کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو قلب کی کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ مشکلات سے مت گھبراؤ، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ گائے کا دودھ سکن کو نکارتا ہے، جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ گرم پانی سے نہ نہاؤ ورنہ بال کمزور ہوگے۔ گلا خراب ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ پیدل چلنے سے قبل دودھ پی لینے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر معدے میں گرمائش ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ چھلکا اسپول پانی میں ملا کر پلا دو۔ انگور کھانے سے
جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ انگور میں نہ چکنائی ہوتا ہے نہ پروٹین، اس لیے یہ ڈائٹ پلان پر عمل کرنے والوں کے لیے موضوع ہے۔ البتہ زیادہ مقدار میں کھانے سے پرہیز ضروری ہے۔ انگور زیادہ معدہ چاتی اور آنتوں کی کینسر کے علاوہ خون اور جلد کے سرطان میں بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں کے کئی امراض مثلاً گلوکوما موتیا عمر رسیدگی کے باعث بینائی کی کمزوری سے بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انگور جلد کے حلیوں کو صاف کرتے اور چہرے پر نکھار لاتے ہیں۔ یہی نہیں، انگور کی چند خصوصیات محاسو اور جلد جلن کو کم کرنے میں بھی معاون ہیں۔ انگور کے اجزاء ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بلیک انگور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بڑھاپے کی علامات کو سست کرتے اور جلد کی لچک میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک انگور بالوں کو مضبوط، چمکدار اور خشکی و سوزش سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ دہی کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو بہتر کر سکتا ہے، جو دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ دہی میں موجود پروبائیوٹکس یعنی مفید جراثیم ہمارے ہاضمے اور مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈال کر ہماری عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دہی میں موجود جراثیم ذہنی دباؤ اور ڈپریشن پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگرچہ دہی جادوئی طریقے سے براہ راست عمر نہیں بڑھاتا، لیکن بہتر مدافعت، دل کی صحت اور کم سوزش بلا واسطہ طور پر لمبی اور صحت مند زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ سیاہ ہونٹوں کا علاج: 1 کپ ناریل تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیمو کا عرق شامل کریں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ جلد فرق محسوس ہوگا۔ ناظرین، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صبح شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈال ہے۔ یہ ڈال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنی ہی مالک کو متاثر کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مضبوطی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس پر چلائی جانے والی تیر خطا ہو جاتے ہیں اور واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ جاتے ہیں۔ ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ جو چیز مجھ کو نہیں مارتی وہ مجھ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ جب آدمی کسی ساتھ مشکل سے دوچار ہو اور اس سے دل شکستہ نہ ہو بلکہ غور و فکر کے ذریعے اس کا حل تلاش کرے تو اس نے اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کی۔ اس نے اپنے اندر اس صلاحیت کو جگایا کہ وہ ناموافق حالات کا مقابلہ کر سکے۔ وہ رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتا رہے گا۔ مشکلات نادان آدمی کو برباد کرتی ہیں، مگر دانشمند آدمی کے لیے ترقی کا زینہ بن جاتی ہیں۔ نگیٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے چند آسان طریقے دیکھیں۔ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مثبت لوگ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنے دماغ کو بار بار مثبت جملے دیں تاکہ سوچ کا رخ بدلے۔ نگیٹیو سوچ کے مقابلے میں کم از کم 3 مثبت خیالات فوراً سوچیں۔ اپنی منفی سوچیں کاغذ پر لکھ کر کسی جار میں ڈال دیں۔ اس طرح ذہن ہلکا محسوس ہوگا۔ جب آپ صبر کے ساتھ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی سکون، اعتماد اور کامیابی سے بھر جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کو تحفے میں 2 نایاب فرندے ملے۔ ایک فرندہ تو آسمانوں کو چھونے لگا، لیکن دوسرا کئی دنوں سے اپنی شاخ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں، دانشوروں اور استاذوں کو آزمائے، مگر سب ناکام رہے۔ آخرکار ایک سادہ دیہاتی کو بلایا گیا۔ اگلی صبح جب بادشاہ نے کھڑکی سے دیکھا تو وہی فرندہ پر پھیلا کر فضا میں اڑ رہا تھا۔ حیران ہو کر بادشاہ نے پوچھا، آخر تم نے ایسا کیا کیا؟ دیہاتی مسکرا کر بولا، میں نے صرف اس شاخ کو کاٹ دیا جس نے اسے سست بنا رکھا تھا۔ سہارا چنا تو پرواز اس کی مجبوری بن گئی۔ پرواز تبھی ملتی ہے جب ہم اپنے سہارے توڑ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کرتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی بنیادی وجہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن ہوتا ہے۔ جیسا کہ غذا سے کم مقدار میں پوٹاشیم حاصل کرنا اور زیادہ مقدار میں سوڈیم حاصل کرنا ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماریوں اور دماغ کی نس پھٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر پوٹاشیم سے مالا مال ہوتا ہے، جو کہ اس عدم توازن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ کیڑے کے چھلکوں کو متاثرہ جل پر ملیں، اس سے آپ کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہفتے میں 3 بار چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جائے گی۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب بات ڈلنے لگے تو
تو سب سے پہلے آپ کا من پسند شخص آپ سے چن جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی من پسند چیز چن جائے تو سمجھے اللہ نے آپ پر نظر کرم کر دی ہے۔ آزمائشات کا زندگی میں آنا رحمت ہے، یہی سے تو آپ کا نصیب کھلتا ہے اور آپ کو وہ ملتا ہے جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ وہ لوگ جن کو سب کچھ مل جاتا ہے وہ ان میں گم ہو کر اپنا اصل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی چیز چلی جائے تو سمجھے بلاوا آ گیا ہے، رب تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، رجوع الہی کرے اور سکون پائے۔ جیسے دن کے ساتھ رات ہے، اچائی کے ساتھ برائی ہے، ویسے ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ نگیٹیوٹی بھی موجود ہے۔ اکثر ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کہیں نقصان نہ ہو جائے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا میرا مستقبل بن پائے گا یا نہیں۔ یہ سب خیالات دراصل نگیٹیو سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ اپنے رب پر اچھا گمان رکھیں گے تو وہ آپ کو اچھا ہی دے گا۔ لہٰذا منفی سوچ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو مثبت خیالات سے بھریں۔ جب بھی نگیٹیو سوچ آئے تو فوراً اس کا الٹ مثبت خیال ذہن میں لائے اور خود سے کہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ پیسوں کی بچت کم خرچ کرنے میں نہیں بلکہ صحیح جگہ خرچ کرنے میں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر 10,000 کی چیز آپ نے آفر میں 6,000 کی خرید لی، بھلے ہی آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے ڈسکاؤنٹ میں اپنے 4,000 بچائے نہیں بلکہ وقتی خوشی کی خاطر 6,000 فضول میں گنوائے ہیں۔ وہی ضرورت پڑنے پر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بھلے ہی آفر نہ ہونے کی وجہ سے چند پیسے زیادہ ہی دینے پڑے، وہ پیسے آپ نے فضول ضائع نہیں کیے بلکہ ضرورت کی چیز میں انویسٹ کیے ہیں۔ کتنا ہی بھاری ڈسکاؤنٹ کیوں نہ ہو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں۔ اگر ضرورت نہیں تو خریدے بالکل بھی نہیں۔ سکون چاہتے ہیں تو لوگوں سے دور رہیں۔ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان دعوت اللہ ان یرزقک راحت البال فلا تستعجب ہجران بعض الناس لک۔ اگر تم نے اللہ رب العزت سے سکون قلب کی دعا مانگی ہے تو کچھ لوگوں کے تم سے دور ہو جانے پر تعجب نہ کرو، یعنی وہ لوگ جو تمہاری بے سکونی کا سبب تھے، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اب تم ان کی طرف سے بے سکونی سے امن میں ہو۔ واقعی کچھ لوگوں سے دوری بے سکونی کا سبب ہوتی ہے، بلکہ سچ کہوں تو تمام انسانوں سے دوری سکون کا سبب ہے۔ خلوت مع اللہ ہی بس سکون ہے۔ ہر دن آپ کی زندگی کی کتاب کا ایک نیا صفحہ ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ اس صفحے پر کیا لکھتے ہو، ہم لکھتے ہو یا شکر۔ مایوسی سے صفحہ سیاہ مت کرو بلکہ امید اور محنت کے رنگ بھر دو، یہی رنگ آپ کی کہانی کو خوبصورت بنا دے گی انشاءاللہ۔